یہ لگتا ہے کہ آپ واقعتاً سنیت کو بیان نہیں کر رہے، رافضیت کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے، یہ تو ان کا سمجھنا ہے، اور اس حوالے سے انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ اب آپ اپنے سوال رکھیے۔ جی، میں نے عرض کیا کہ آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی، اور آپ کے اساتذہ کون کون سے، کن کن مدارس میں آپ نے اپنا علمی سفر طے کیا؟ ابو جواد بھائی، اس سوال کا جواب میں کئی مرتبہ دے چکا ہوں، اور اپنی پوری مختصراً زندگی اگر آپ بیان فرما دیں تو۔ اپنے بارے میں مکمل طور پہ بتا چکا ہوں، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ عرض کیا ہے میں نے کہ میں نے کہاں تعلیم حاصل کی ہے، کن مدارس میں نے پڑھا ہے، اور میری زندگی کہاں گزری ہے۔ میری یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو ہے میری سٹوری، مائی لائف سٹوری کے نام سے، اس میں نے 2 گھنٹے چند ساتھیوں کے سامنے اپنی زندگی کے بارے میں مکمل بتایا۔ لیکن چونکہ آپ نے سوال رکھا ہے میرے بارے میں جاننے کے لیے، اور شاید آپ نے ویڈیو نہ دیکھی ہو، تو اس لیے میں مختصر طور پر ساتھیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا تعلق اہل سنت والجماعت سے۔ میں نے درس نظامی مکمل کیا ہوا، جس طرح عالم کورس ہوتا ہے پاکستان میں، جو لوگ مولوی بنتے ہیں، اور جس طرح سے مدارس کے اندر علماء تیار ہوتے ہیں، تو مکمل کورس میں نے کیا ہوا ہے۔ اور دیوبندی بریلوی جو ہمارے اہل سنت ہیں، دونوں کے اندر میں نے تعلیم حاصل کی، اور جید علماء سے۔ آپ کے اساتذہ میں سے کون کون سے تھے جو آج کے دور میں بھی زندہ ہوں اور مشہور شخصیات ہوں، جن کے؟ میرے اساتذہ میں سے، جو دیوبندی اساتذہ سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے، ان میں تو کوئی ایسا مشہور شخصیت جو سوشل میڈیا پہ یا لوگ انہیں جانتے ہوں مجھے نہیں علم ہے کہ، اور چونکہ اس زمانے میں سوشل میڈیا نہیں تھا تو وہ اتنی جانی پہچانی شخصیات نہیں ہیں۔ لیکن جامعۃ الرشید میں نے ادی تعلیم حاصل کی ہے، اور جامعۃ الرشید جو ادارہ ہے پوری دنیا کے اندر مشہور و معروف ہے دیوبند مسلک کا۔ جو بریلوی علماء ہیں تو ان میں علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ، جن کی یہ تفسیر رکھی ہوئی ہے۔ جی، جن کی تفسیر ہے، ان سے میں نے تفسیر بھی ہے، اور یہ شرح صحیح مسلم ہے، ان کی نعم الباری ہے، بخاری کی شرح ہے، یہ قرآن مجید کی تفسیر ہے۔ تو ان سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے، دور حدیث ان سے ہی میں نے کیا ہے۔ اور مشہور و معروف جو نام ہے بریلیوں میں سے، مفتی منیب الرحمان صاحب میرے استادوں میں سے ہیں، جو ابھی حیات ہیں، پروردگار ان کو عمر دراز عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے سوالات کی طرف جائیں، اور کیونکہ ہمارا موضوع جو آپ سے سوالات کے متعلق ہے وہ سنیت اور شیعت کے بیچ میں ہے، تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ یہ جو لفظ ہے، لفظ اہل سنت، یا اس سے اہل سنت کیا مراد لیتے ہیں، یعنی جو ان کی اکثریت ہے، اور آپ اس سے کیا مراد لیتے ہیں؟ ہم نے جو دیکھا ہے، جو سنا ہے اہل سنت علماء سے، وہ یہ ہے کہ اہل سنت ایک منہج کا نام ہے، جو اس منہج کو اپنائے گا اسے سنی کہا جائے گا، اور جو اس منہج سے نکل جائے گا، اس سے خارج ہو جائے گا، وہ سنی نہیں کہلائے گا، بلکہ وہ کوئی بھی فرقہ ہو، شیعہ کہلا سکتا ہے، اور دیگر جتنے بھی فرقے پائے جاتے ہیں وہ کہلا سکتا ہے، لیکن وہ سنی نہیں کہلایا جا سکتا۔ آپ اس بارے میں کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، یہ جو ہمارے ہاں سنیت کی جو تعریف کی جاتی ہے، ڈیفینیشن ہے، بلکہ جتنے بھی ہمارے ہاں مسالک اور فرقے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فرقہ وارانہ طور پر تعریف ہے، یعنی اس کی جو تعریف ہے وہ درست نہیں ہے سنیت کی، حتیٰ کہ جو شیعت کی جو تعریف لوگوں نے سمجھی ہوئی ہے۔ مثلا آپ خود دیکھیں کہ جو سنت کا لفظ ہے، سنت کسے کہتے ہیں؟ اگر ہم ڈکشنری میں جاتے ہیں، سنت طریقے کو کہتے ہیں، اور جو ہمارے ہاں فقہاء کے نزدیک یا محدثین کے نزدیک جو سنت کا معنی ہے، حدیث پر بھی اس کا اطلاق کرتے ہیں، یعنی حدیث سے مراد سنت لیتے ہیں، یا سنت کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ، آپ کا قول، آپ کا فعل، آپ کی تقریر، اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں عام طور پر جو مشہور ہو گئی ہے جو بات، تو وہ فرقے کے لیے ہے، اہل سنت، یعنی وہ فرقہ کہ جس کے یہ مخصوص عقائد و نظریات ہوں۔ انہوں نے اپنے عقائد و نظریات بنائے ہیں اور کہا ہے کہ بھائی جو اس کو مانتا ہے تو وہ سنی ہے، جو نہیں مانتا تو وہ شیعہ ہے، یا وغیرہ وغیرہ کچھ اور ہے۔ یہ جو تعریف ہے، یہ تعریف درست نہیں ہے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اس پر ان کے پاس اللہ کی جانب سے کوئی دلیل نہیں ہے۔ سنت رسول اللہ کی سنت، رسول اللہ کا فالوور، رسول اللہ کے پیچھے چلنے والا، رسول اللہ کی زندگی کی اتباع کرنے والا، اگر سنت کی جو درست تعریف ہے سمجھی جائے تو وہ یہی بنتی ہے۔ یہ درست تعریف کن کے نزدیک ہے؟ آپ کے نزدیک، یا علماء اہل سنت کے نزدیک، یا جو محدثین گزرے ہیں جنہوں نے یہ تعریف بنائی ہے اہل سنہ والجماعہ، یا آپ کے نزدیک یا ان کے نزدیک؟ دیکھیں، ان کے نزدیک بھی یہی ہونی چاہیے، ہونی چاہیے، نہیں ہے یعنی؟ نہیں، رسول اللہ کی سنت،
وہ کیا کہتے ہیں سنت کو؟ وہ سنت سے مراد وہ اپنی منہج کو سنت کے لیتے پیچھے ہیں. اپنی سنت، کیا ان کی سنت یعنی احمد بن حنبل کی سنت ہے، ابو حنیفہ کی سنت ہے؟ کیا مراد ہے سنت سے؟ وہ کہتے ہیں کہ حدیث تو ہم وہی بخاری سے لیں گے، مسلم سے لیں گے، اسی کو مسلم سنت احمد سے کہتے ہیں لیں گے، لیکن فہم جو ہے وہ ہم محدثین کا اور فقہا کا لیں گے، اس کو ہم اس سنت کے ساتھ جوڑتے ہیں. تو کیا آپ اس سنیت سے خارج ہیں یا کتابی سنیت سے خارج ہیں؟ کس سے خارج ہیں آپ؟ یہ جو انہوں نے اپنی جانب سے جو چیزیں ایڈیشن، جو اضافے جو کیے ہیں نا اپنی جانب سے دین کے، اس کو وہ سنیت کہہ رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. مثلا وہ یہ کہتے ہیں معتزلہ اور ہمارے اشاعرہ کا ایک بڑا اختلاف ہے کہ افعال کے اندر جو حسن اور قبح ہے وہ ذاتی ہے یا خارجی ہے. ٹھیک ہے، اب ذاتی ماننے والے وہ معتزلہ کہلاتے ہیں، خارجی کہلانے والے وہ اشاعرہ کہلاتے ہیں. خارجی سے مراد کیا ہے؟ یعنی مثال کے طور پر یہ ہے کہ جیسے زنا جو ہے یہ حرام ہے شریعت میں. کسی مرد و عورت کا آپس میں ایسا تعلق کہ جو نکاح کے بغیر ہو، نکاح کے صحیح نکاح کے بغیر ہو، وہ زنا کہلاتا ہے. اب یہ جو عمل ہے یہ حرام کیوں ہے؟ شریعت نے کہا کہ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، حرام قرار دیا نا. جب قریب جانا حرام ہے تو کرنا تو بطریقہ اولا حرام ہے. حرام کیوں ہے؟ اختلاف پیدا ہوا. معتزلہ کہتے ہیں کہ یہ جو عمل ہے نا زنا کا، یہ اس کے اندر جو برائی ہے اللہ نے اس لیے حرام قرار دیا ہے کہ یہ ایسا ہے کہ اسلام کے منع کرنے سے یہ چیز بری نہیں ہے، یہ پہلے سے ہی برا ہے، بالفعل برا ہے. یعنی یہ اس کا جو کام ہے نا یہ دنیا کی ہر سوسائٹی، ہر معاشرے کے اندر اس کو برا سمجھا جاتا ہے، یہ اسی لیے برا ہے. جو عقل سلیم والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، اور شریعت نے آ کر اس کی برائی کو واضح کیا ہے. یہ ہے معتزلہ کے ہاں. اشاعرہ کہتے ہیں خارج میں اس کو سمجھا جائے یا نہ سمجھا جائے، اللہ نے اس کو حرام قرار دے دیا تو اب اس کے اندر برائی آ گئی. ٹھیک. اب یہ فرق ہوا ہے میرے بھائی. اب یہ اس طرح کا جو فہم ہے نا، جس فہم کو انہوں نے جو سمجھ لیا، جس پر ہمارے اہل سنت کے جو علماء ہیں وہ اکٹھے ہوئے، ان کے ماننے والے پھر متبعین ہوئے، تو کہا جانے لگا کہ بھائی یہ سنیت ہے. تو میں نے آپ کو ایک مثال ہی دی، جادو کے ذریعے انسان کو گدھا بنایا جا سکتا ہے، یا افعال کے اندر جو شر ہے اس کا خالق بھی اللہ ہے. حالانکہ قرآن مجید یہ کے بھی اندر اختلاف ہے ایک سنت کا. یہ بھی اختلاف ہے. اسی طرح جو بری جو ہے بری جس کو کہتے ہیں کہ شر، تقدیر، جسے شر کہا جائے، ہاں شر کہا جائے، وہ خدا کی جانب سے وَالْقَدْرِ ہے. خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ. ہمارے ہاں پڑھایا جاتا ہے کہ جو آپ کے خیر ہو یا شر ہو وہ اللہ کی جانب سے ہے، اللہ کا خلق کردہ ہے. حالانکہ قرآن میں کہیں پر بھی یہ نہیں ہے کہ شر جو ہے وہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے. تو ہمارے اہل سنت نے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی کر کے چیزیں اضافہ کر دیا. اسی طرح میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ یہ جو ترتیب ہے خلافت کی، ترتیب خلافت کی، حضرت ابوبکر رضی ترتیب اللہ عنہ، افضلیت اور ترتیب خلافت، یہ ترتیب خلافت کو ترتیب افضلیت انہوں نے قرار دے دیا اور کہا کہ جو اس ترتیب خلافت کو اسی طرح افضل بھی مانے گا تو وہ ہمارے اہل سنت علماء میں سے ہے، اہل سنت عقائد میں سے ہے، اور وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں بنائی گئی. میں آپ کو عرض کرتا چلوں، سیدھی اور دو ٹوک بات اس معاملے میں یہ ہے کہ ان تمام عقائد کے اوپر بھی کہیں پر بھی قرآن اور سنت کی دلیل موجود نہیں ہے. یہ ہمارے علماء نے سمجھے. جیسے سیاسی جماعتوں کے منشور یعنی ہوتے اب ہیں نا، یہ کہوں تو بالکل بجا ہوگا کہ آپ سنی ان کتب احادیث میں پائی جانے والی احادیث کی ہیں، بلکہ علماء کے نظریات کے پیرو نہیں ہیں. نہیں، میں ان کے جو غلط باتیں ہیں اس کا پیروکار نہیں. ان کی ہر بات غلط نہیں ہے. ان علماء کی کاوشیں ہیں. انہوں نے دین کے لیے جو اپنی فہم کو استعمال کیا، اور میں نہیں کہتا ہوں کہ ان کی نیت غلط تھی. میں یعنی آپ کے لیے وہ حجت نہیں ہے میرے اوپر. اس لیے حجت نہیں ہے کہ اسی فہم کا آگے ہمارے یہاں ڈیفینیشن میں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ سنت کی جتنی بھی عقائد کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں میرے پاس یہاں موجود ہیں، ہاں اردو زبان کے اندر ہوں. سنت کی جب ان عقائد کی کتابوں میں تعریف کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ تعریف یہ کرتے ہیں کہ جناب سنت سے مراد سنت رسول ہے. وہ ہمارے علماء بھی یہی مانتے ہیں. جو عقائد رسول خدا کا فعل ہے، تقریر ہے، قول ہے. قول، فعل اور تقریر کو کہتے ہیں سنت. ٹھیک. لیکن پھر کیا ہے کہ اس کے اندر اضافے ہوئے، مزید انہوں نے دوسرے فرقے سے اپنے آپ کو ممتاز کرنے کے لیے کچھ چیزوں کو بڑھایا ہے، اضافہ کیا ہے. یہاں تک کہ ہماری فقہ کی کتابوں میں بتایا جاتا ہے کہ مسح علی الخفین یہ اہل سنت کی نشانی ہے، یعنی موزوں کے اوپر مسح کرنا ایک دور ایسا سنت کا شعار ہے، اہل سنت کا شعار ہے، یہ پہچان ہے ان کی. اب یہ اس میں اختلاف خود ہمارے فقہا کا ہے
شوافق اور ہمارا اختلاف موجود ہے. ان کے یہاں نہیں ہوتا جوربین کے اوپر مسا، ہمارے یہاں ہوتا ہے. لیکن کیا ہے بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ یہ مخالفت کے اندر ایک چیز کو شعار بنا دینا اہل سنت کا. ٹھیک ہے. تو میرے بھائی اگر یہ سنیت ہے نا، یہ سنت جو علماء کے، تو اس سنیت سے توبہ اور ہونی چاہیے. ان علماء کو بھی اس سے برات کرنی چاہیے کہ یہ جو انسانوں کو اور امت کو ڈیوائیڈ کرنے والی ہے. لیکن اگر سنت سے مراد احادیث کی سنت ہے، رسول اللہ کے پیچھے چلنا ہے، رسول اللہ کی زندگی میں جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے وہ مراد ہے، تو ہر مسلمان پھر سنی ہے. ہر مسلمان خواہ اس کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہو، وہ سنی اپنے آپ کو کہلائے گا، وہ سنیت سے انکار نہیں کرے گا. اسی طرح شیعہ سے مراد ہے. تو سنی اور شیعہ، سنی وہ کہ جو رسول اللہ کا سنی ہے، رسول اللہ کے پیچھے چلنے والا، اور شیعہ سے مراد وہ ہے کہ جو علی کی جماعت کا فرد ہے. تو اس معنوں میں کئی مرتبہ وضاحت کر چکا ہوں میرے بھائی ابو جواد صاحب کہ یہ جو سنی شیعہ کی جو تفریق ہے یہ ہمارے لوگوں کی پیدا کردہ ہے. اگر ہم قرآن و سنت کو دیکھیں گے تو اس تعریف کے اعتبار سے جو ہمارے علماء نے کی ہوئی ہے، یہ تفریقہ ہی ختم ہو جاتا ہے. یعنی آج کے دور میں اگر کوئی سنی عالم جو علماء کا پیروکار ہے وہ یہ کہے کہ فضل اندر صاحب سنیت سے خارج ہے، تو وہ جو اس کی اپنی بنائی ہوئی سنیت ہے اس سے آپ کو خارج اپنے کر گھر رہا کی ہے. چار دیواری کے اندر جو اس نے جو کی ہے نا، جو سنیت ہے اس سے نکال سکتا. اور بھائی رسول اللہ کی سنت سے مجھے نکال سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. ٹھیک کوئی بھی کسی کو رسول اللہ کی سنت سے کسی کا ابا بھی نہیں نکال سکتا. ٹھیک ہے. میری کیا مجال ہے کہ میں آپ کو، مثلا ایک شخص ہے، یہ ہمارے ہاں یہ کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میٹھا کھانا پسند تھا. یہ رسول اللہ کی ایک سنت ہے نا. رسول اللہ کو خوشبو پسند تھی، یہ سنت ہے. مجھے خوشبو پسند ہے، میں سنت پہ عمل کر رہا ہوں. دوسرا مجھے کہہ سکتا ہے کہ بھائی تم کیوں عمل کر رہے ہو، میری مرضی ہے. ٹھیک ہے، یہ تو فطرت کی چیزیں ہیں نا. ان چیزوں کو ہمارے ہاں بعد میں جا کر بطور ایک ہتھیار کے استعمال کیا گیا. سنت لفظ کو بطور ہتھیار کی یوز کیا اپنے مفادات کے لیے، اپنے مفادات کے لیے، امت کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے، اور پھر اپنی وہ جسے کہتے ہیں بلڈنگ کو تعمیر کرتے کرتے اپنا حلقہ احباب بڑھانے کے لیے، وہ جو ہوتی ہے نا برانڈنگ. بھائی یہ تو مارکیٹنگ یہی ہوئی ہے. ابھی ہم اصل کسی کو سوالوں کی آپ طرف سے آتے اختیار ہیں. دیں گے کہ جو آپ کا جو برانڈ ہے، لوگو ہے، وہ کوئی یوز کر سکے.